اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کل جو ہماری بات ہوئی تھی ایاک نعبد، اس کی کچھ تفصیل عرض کی تھی، اور ایاک نستعین اس کی وضاحت رہ گئی تھی۔ عربی کے اندر جو استعانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ استعانت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی مدد طلب کرنے کی، کسی سے مدد حاصل کرنا، مدد طلب کرنا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی استعانت ما تحت الاسباب، ایک ہوتی استعانت ما فوق الاسباب۔ استعانت ما تحت الاسباب یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے کسی سے مدد مانگنا۔ جیسے کسی بندے کو ضرورت ہے، وہ دوسرا اس کو آواز دیتا ہے کہ بھائی میری مدد کر دو، یہ چیز میں اٹھانا چاہتا ہوں، یہ اٹھوا دو۔ یا مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو گویا کہ وہ بھی مدد ہی حاصل کرنے جاتا ہے، اس سے جا کے کہتا ہے کہ یہ بیماری ہے، تو اس نے جو اپنا اس کا علم ہے اس کے مطابق وہ اس کو علاج تجویز کر دیتا ہے اور دوا لکھ دیتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج بھی نازل کیا۔ جتنی دنیا میں بیماریاں آئیں گی نا قیامت تک کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ علاج بھی نازل کریں گے۔ جو آ چکی اس کا علاج بھی موجود ہے، اور جو آئیں گی اس کا علاج بھی موجود ہوگا۔ آپ نے فرمایا صرف دو بیماریاں ایسی ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ایک بڑھاپا اور دوسری موت۔ یہ دو بیماریاں ایسی ہیں اس کا کوئی علاج نہیں، باقی جو بیماری آئے گی اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے۔ تو ڈاکٹر کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق مدد کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو مدد ہے اس کو کہتے ہیں استعانت ما تحت الاسباب، اور یہ جائز ہے۔ بلکہ قرآن پاک نے تو خود حکم دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہی والی استعانت ہے کہ جو اسباب کے ذریعے سے ایک دوسرے کی جاتی ہے کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جو مباح کام ہوتے ہیں نا، مباح کام جیسی ہے کہ بھائی میں پانی بھر رہا ہوں مجھے اٹھوا دو، یا بھائی یہ میری موٹر سائیکل کا پٹرول ختم ہو گیا ذرا تھوڑا سا دھکا لگوا دو، یہ سارے مباح کام ہیں۔ اگر اس میں بندہ اچھی نیت کر لے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو قرآن پاک کا حکم ہے بر اور تقوی کے اندر سارے مباح کام بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس کا تو قرآن پاک نے حکم دیا کہ جو اسباب کے ذریعے ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب جو دوسری مدد ہے جس کو کہتے ہیں استعانت ما فوق الاسباب، کہ اسباب نہیں ہے۔ اب جب اسباب نہیں ہے تو اب جو استعانت حاصل کرنی ہے، مدد طلب کرنی ہے، وہ صرف ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ما فوق الاسباب، یعنی کہ اسباب۔ اب دیکھیے کہ بندہ اور اللہ کا جو تعلق ہے وہ اسباب سے ہٹ کے ہے۔ یہاں تو ہمارا ایک اسباب کا تعلق ہے نا، فون کر دیتے ہیں، میسج کر دیتے ہیں، پیغام بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آلات کے ذریعے سے ہے۔ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے وہ اسباب سے ہٹ کے ہے۔ اب ایسا تعلق کسی اور کے ساتھ اپنانا، الیاذ باللہ، یہاں بیٹھے ہوئے کسی اور کو پکار لینا، یا رسول اللہ مدد کہہ دینا، یا علی مدد کہہ دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خاص ہے اللہ تعالیٰ کا، مدد تو اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنی ہے۔ تو گویا کہ اگر یہ ما فوق الاسباب کسی اور کو پکاریں گے تو یہ گویا کہ کفر اور شرک کے قریب ہو جائے گا۔ اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کہہ دے یا علی مدد کہہ دے تو وہ کافر ہی ہو جائے گا۔ دیکھیے وہ کافر ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، یہ علماء بتلائیں گے کہ ایسے جملے سے بندہ کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی تفصیل پوچھنی پڑتی ہے۔ بھئی آپ نے یہ کس نہج میں کہا ہے، کس مقصد میں کہا ہے، کس عقیدے کے تحت کہا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، وہ ساری وضاحت پوچھنے کے بعد پھر فتویٰ ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اگر کوئی ایسا جملہ کہہ دے تو فوراً اس پر فتویٰ لگا دیا جائے، اگرچہ ہے یہ بڑا خطرناک جملہ،
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ تو جو کفار تھے نا مشرکین مکہ، جب وہ بھی بھنور میں کشتی پھنس جاتی تھی نا تو وہ بھی خالص اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ سورہ عنکبوت کے اندر آتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے نا مشرکین مکہ، حالانکہ وہ پکارتے کہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے، ان کے نظر و نیاز، ان کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، انہیں کو سجدے کرتے تھے، لیکن جب کشتی میں سوار ہوتے تھے نا، اب یہ مشکل معاملہ ہے تو وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ بلکہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی تفسیر کے اندر حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ان کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، تو جب مکہ فتح ہوا تو اب یہ بھاگ گئے، اسلام نہیں لے کر آئے، بھاگ گئے، جدہ بندرگاہ پر پہنچے اور وہاں کشتی پر سوار ہو کے آگے کسی اور علاقے کی طرف چلے گئے۔ تو اب درمیان میں تھے کہیں، تو وہاں جو ہے نا بھنور کے اندر کشتی پھنس گئی۔ تو ملاح نے کہا کہ اب بھئی خالص اللہ کو پکارو، بتوں کو نہیں، خالص اللہ کو پکارو، پھر یہ جو ہے نا کشتی بھنور سے نکلے گی۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ والی دعوت، یہ جو بات ہے، یہ تو محمد بھی کہتے ہیں، انہی سے بھاگ کے تو ہم یہاں پر آئے ہیں، تو یہاں بھی اگر وہی مشکل حل اللہ نہیں کرنی ہے تو یہ ہم جن کو پکارتے ہیں وہ کب کام آئیں گے؟ تو انہوں نے جب ملا نے کہا اللہ کو خالص پکارو، تو گویا کہ باقی کشتی والے جو انہوں نے بھی اللہ ہی کو پکارا، تو کشتی بھنور سے نکل گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اسی وقت اسلام کی حقانیت میرے دل میں آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب بس یہ تھا کہ میں کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں اور میں جو ہے نا حضور تک پہنچ جاؤں اور جا کے حضور کی خدمت میں اسلام لے آؤں۔ تو گویا کہ انہوں نے دیکھا کہ جب مشکل وقت ہے تو ہمارے بت کام نہیں آ رہے، تو یہ کب کام آنے ہیں؟ تو جو ما فوق الاسباب مدد ہوتی ہے وہ اللہ ہی سے مانگنی ہوتی۔ اب دیکھیں یہ خطرناک جملے آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہیں کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بہاء الحق بیڑا دک۔ اب یہ ایسے جملے ہیں جو بڑے نازک ہیں، جو بڑے خطرناک ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کیا، اور دیکھیے کہ یہ جو میں واقعہ نقل کر رہا ہوں وہ کفر کی حالت میں تھے، حضرت اکرمہ ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور دیکھیے کہ وہ خالص اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو گویا کہ جب ما فوق الاسباب مدد مانگی جائے گی تو وہ خالص اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی، یا اللہ مدد، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں استعانت ما فوق الاسباب۔ تو یہ ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ ہی سے ہم، تجھ ہی سے، یعنی تجھ ہی کا مطلب تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تجھ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا چلا ہم کو، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر۔ اہدنا یہاں پر کہا کہ ہم کو چلا، راستے پر چلنے کے، منزل تک پہنچنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ اگر بندے کو راستے کا پتہ نہ ہو تو وہ دو طریقوں سے منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ کسی سے پوچھے گا نا، تو ایک تو طریقہ ہے اراءۃ الطریق اور دوسرا اصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق کہتے ہیں کہ بندہ کہے گا بھی دیکھو یہ فلاں، سیدھے چلے جاؤ، آگے گول چکر آئے گا، وہاں سے دائیں طرف ہو جانا، پھر آگے چلے جانا، تو وہ جو آپ پتہ پوچھ رہے ہو وہاں پر ہے۔ اب لازمات ہے اس کے اندر غلطی کا امکان بھی ہے، اس نے راستہ دکھا دیا، ٹھیک ہے، بتلا دیا کہ بھئی اس طرح سے جا کے تم منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیا، اس کو کہتے ہیں چلانا۔ تو گویا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا سیدھا راستہ، ہم کہتے ہیں اہدنا، یا اللہ، ایک ہے دکھانا، ایک ہے چلا دینا، یا اللہ ہم کو چلا دے سیدھے راستے پر، جو سیدھا راستہ ہے وہاں تک پہنچا دے۔ اہدنا چلا ہم کو، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر۔ اب صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ صراط مستقیم کہتے ہیں سواء الطریق، سواء الطریق، گویا کہ جو راستہ ہوتا ہے نا، راستہ اس کا جو درمیانہ راستہ ہوتا ہے نا وہ سیدھا منزل تک جا رہا ہوتا ہے۔ اب جو دین اسلام کو راستہ کہا گیا نا، دین اسلام کا ایک راستہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دو راستے اور بھی چل رہے ہیں۔ اب دین اسلام کے کسی حکم میں اگر کمی کریں گے تو ساتھ جو کفر کا راستہ چل رہا ہے بندہ اس راستے پہ پہنچ جائے گا۔
اور اسی طرح دین اسلام کے کسی حکم میں اضافہ کریں گے تو اس کے ساتھ ایک راستہ بدعت کا چل رہا ہے، اس راستے پر چلے جائیں گے۔ تو گویا کہ اگر دین اسلام پر چلنا چاہتے ہیں تو سواء الطریق، درمیان والا جو راستہ ہے اس پر چلیں گے تو منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اگر دین اسلام کے کسی حکم میں کمی کر دی تو سیدھے راستے سے اتر کے کفر والی سڑک پہ آ جائیں گے، اس راستے پہ چل جائیں گے، سیدھی جہنم میں جا رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر دین اسلام کے کسی حکم میں اضافہ کر دیں گے تو بدعت بن جائے گی، تو بدعت بھی سیدھی جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ گویا کہ الصراط المستقیم ہوا سیدھا راستہ جو درمیانہ راستہ ہے، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ اب یہ اس آخری جو آیت ہے اس کی تھوڑی تفسیر رہ گئی، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل عرض کر دیں گے۔